بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی سے مراد یہ ہے بغیر کسی دلیل کے دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کر لینا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے آپ نے سوچ لیا کہ یہ شخص برا ہے اور اس پر آپ نے یقین کر لیا ہاں یہ برا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ فرمایا اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو سوء ظن کا ذکر فرمایا، دوسرا جاسوسی کرنے کا ذکر فرمایا کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، کسی کے معاملات میں جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ لیکن یہاں آج کا درس سوء ظن کے بارے میں ہے، تو اس بارے میں ہم چند باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مومن صالح کے ساتھ برا گمان کرنا یہ ممنوع ہے۔ کسی نیک بندے کے بارے میں برا گمان کرنا یہ شریعت میں منع ہے، ممنوع ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود اس کے کہ اس کے لفظوں کا معنی کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو اچھا معنی مراد نہ لینا بلکہ برا معنی مراد لے لینا، تو یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، تو بدگمانی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ بدگمانی کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اسد یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے ہیں۔ ایک صاحب علم کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک سوداگر تھا جو اولیاء کاملین کی شان میں بد کلامی کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو بد کلامی کرتا تھا اور اولیاء کرام کے بارے میں برے کلمات کہتا تھا اور بری سوچ رکھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو گیا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی یہ کیا ہو گیا کہ تمہاری یہ تقدیر کیسے بدلی، یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ پہلے تو اولیاء کرام کی شان میں تم کلام کرتے تھے، آج ان کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس غلطی پر احساس ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر تھا کہ اولیاء کاملین کے بارے میں بد کلامی کرتا تھا۔ پھر اس نے وہ بات بتائی، اسے کیسے احساس ہوا اور غلطی اس نے اپنی کیسے محسوس کی۔ اس نے فرمایا ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ بہت جلدی مسجد سے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح اس صوفی کو کیا جلدی ہے کہ جناب یہ مسجد سے بھاگا بھاگا نکل رہا ہے، یہ تو صوفی ہے، اسے تو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ صوفی آخر اتنی جلدی اس نے کیوں کی، یہ جلدی مسجد سے کیوں بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت بشر حافی بازار گئے، نان بائی کی دکان سے نرم روٹیاں خریدیں۔ میں نے سوچا کہ اب دیکھو صوفی صاحب کو کہ اب اس نے اپنے لیے نماز سے جلدی نکل کر نرم روٹیاں لیں، اب یہ جا کر کہیں جا کر بیٹھ کر کھائے گا، چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں جا کر بیٹھتا ہے اور یہ کہاں کھاتا ہے۔ پھر حضرت بشر حافی آگے بڑھے، کباب والے کی دکان پر گئے، 1 درہم کے کباب خریدے۔ میرا غصہ اور بڑھا اور پھر آگے چلے تو حلوائی کی دکان پر چلے گئے، وہاں جا کر کچھ فالودہ خریدا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ انہیں خریدنے دو، آخر کہیں تو بیٹھیں گے اور مزے سے جا کر کھائیں گے، ان سے اس وقت پوچھوں گا کہ کیوں تم مسجد سے بھاگ جاتے ہو۔
سب چیزیں خریدنے کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے جنگل کی طرف وہ چل پڑے۔ میں نے انہیں سوچا کہ شاید یہ کچھ سبزہ دار جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی نرم جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہاں جا کر یہ بیٹھیں گے اور یہ چیزیں کھائیں گے۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ عصر کے وقت میں نے دیکھا کہ آپ ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر پہنچے، جہاں پر ایک بیمار آدمی موجود تھا۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ جو کھانا خریدا تھا وہ کھانا اس بیمار آدمی کو کھلا رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چل پڑا، اس علاقے کی اطراف میں بازار میں نے سیر کی، باغات میں سیر کی، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ اس بیمار آدمی کے پاس آیا تو حضرت بشر حافی وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بشر حافی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ تو بغداد چلے گئے۔ بھی بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 120 میل یہاں سے بغداد دور ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو جمعہ پڑھا تھا انہوں نے، ابھی تو میں ان کے پیچھے چلا تھا، عصر کے وقت یہاں پہنچ بھی گئے۔ اور پوچھا کہ یہ کب سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں؟ تو اس بیمار آدمی نے بتایا کہ ایک عرصہ ہو گیا، نماز جمعہ کے بعد یہ اسی طرح کھانا لاتے ہیں اور مجھے کھانا آ کر کھلاتے ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اگلے جمعہ کو وہ پھر کھانا لے کر آتے ہیں اور مجھے یہاں کھلا دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں اور مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں کہ کس راستے سے وہ لے کر آ گئے مجھے، کہ میں دوبارہ واپس اسی راستے پر چلا جاؤں، اور اتنی سکت ہی نہیں کہ 120 میل دور میں پیدل سفر کیسے کروں گا، اب مجھے بغداد جانا ہے، کیسے جاؤں گا؟ تو اس بیمار آدمی نے کہا کہ اب ایک ہفتہ یہیں رک جاؤ، حضرت بشر حافی پھر آئیں گے جمعہ کو، مجھے کھانا کھلائیں گے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو واپس لے جائیں گے۔ اب وہ ایک ہفتہ وہ شخص وہ بیمار آدمی کے پاس بیٹھا رہا۔ تو جب دوسرا جمعہ آیا، حضرت بشر حافی معمول کے مطابق نماز جمعہ کے بعد کھانا لے کر پہنچ گئے، مجھے کھانا کھلایا۔ تو میں نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو بندہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں میرے پاس موجود تھا۔ میں نے کہا ابو نصر، یہ شخص گزشتہ جمعۃ المبارک سے آپ کے پیچھے آیا تھا اور پھر ہفتہ بھر یہ یہیں رہ گیا، اور اب اسے واپس جانا ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلال بھری نظروں سے اس شخص نے کہا کہ میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضور غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کا مجھے احساس ہوا اور اب جو ہے میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، حتیٰ کہ ہم عصر کے وقت وہاں تھے اور مغرب کی نماز کے وقت ہم اپنے شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو انہوں نے میرے محلے کے بارے میں پوچھا، میرے بتانے کے بعد انہوں نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ ایسا کام مت کرنا۔ میں نے اسی وقت سے اللہ کے اولیاء کاملین کے بارے میں بدگمانی کرنا چھوڑ دی اور پھر اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ اس نے تو یہ بدگمانی کی تھی کہ یہ تو صوفی صاحب ہیں، یہ تو جناب سفید لباس والے ہیں، یہ تو متقی پرہیزگار ہیں، یہ تو نمازی آدمی ہیں، اس کو دیکھو یہ کیوں بازار میں گھوم رہا ہے اور یہ کیوں مسجد سے جلدی بھاگ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ آخر اسے بھی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی کام ہوگا، کوئی ضروریات پوری کرنی ہوگی، وہ چل پڑے۔ تو یہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، ہمیں اس موذی مرض سے بچنا ہوگا۔ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، مسلمان کی خامیوں کو ٹٹولنے کی بجائے مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بندے کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں لیکن کئی خوبیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کی خامیوں کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے ضائع نہ کریں، بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھ کے اس کی اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیں۔ چلو یار کچھ برائیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو اس کے اندر موجود ہیں، اسے اس کی خوبیوں پر گامزن کر دیں، تو آپ اس طرح بدگمانی سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات، بدگمانی سے توجہ ہٹا دیں۔ جب کسی مسلمان کے بارے میں آپ برا گمان کرتے ہیں تو پھر آپ کی توجہات کا مرکز وہ بن جاتا ہے، پھر آپ اس کے اٹھنے کی طرف، آپ اس کے بیٹھنے کی طرف، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ تو جناب نظر ہی نہیں آتا، یہ تو ڈیوٹی پر بھی لیٹ پہنچتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب برائیوں کی طرف ہماری نظر پڑتی ہے تو پھر ہماری آنکھوں کا تارا وہی بن جاتا ہے، تو ہم اس کی طرف بدگمانی کی طرف کے ساتھ توجہ ہی نہ کریں کہ ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف پھر گمان بڑھے اور پھر بندے کے جناب پیچھے ہم پڑ جائیں۔ اور اسی طرح خود نیک بنیں تاکہ دوسرے کی نیکیاں نظر آئیں۔ خود نیک بنیں تاکہ دوسرے کی نیکیاں ہمیں نظر آئیں۔ ہمیں دوسرے کی برائی نظر کیوں آتی ہے، نیکیاں نظر کیوں نہیں آتی؟
ہمیں دوسرے بندے کے اچھے کام نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمیں غلط کام اس کا نظر کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود نیک بننا ہوگا، ہمیں خود اپنے من کو صاف رکھنا ہوگا، اپنے اندر کو ہمیں صاف رکھنا ہوگا۔ جب ہمارا باطن پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں سارا معاشرہ اچھا نظر آئے گا۔ جب ہم ہر کسی کو پھر نیک نظر سے دیکھیں گے تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح بری صحبت یہ برے گمان پیدا کرتی ہے۔ جب ہماری صحبت ڈانسر کے ساتھ ہوگی، ہماری صحبت فلم سٹار کے ساتھ ہوگی، ہماری صحبت گلوکار کے ساتھ ہوگی، ہماری صحبت جواری کے ساتھ ہوگی، ہماری صحبت ڈاکو کے ساتھ ہوگی، تو ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم اچھے بن جائیں گے۔ اگر اچھے بننا ہے اور کسی کے متعلق اچھا گمان کرنا ہے تو پھر ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں والا طرز عمل اپنانا ہوگا تاکہ ہم برائی سے بچ جائیں خود بھی اور دوسرے کے لیے بھی ہم برائی بول نہ لیں۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی گوش گزار میں نے کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے متعلق، بس صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا اپنا باطن صاف ہو جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے۔ جب ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو کسی کی خامی اور برائی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بری باتوں سے، برے گمان سے، بدگمانی سے، سوء ظن سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔